सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे जो उलमा हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तक बदनाम नहीं है। इनके जो कारनामे हैं वो दूसरे ममालिक में भी अक्सर आपको मिलते हैं। इंग्लैंड से भी आपको हम बताते रहते हैं। कभी कोई कारी, कभी मौलवी बच्चे के साथ ज़्यादती करता पकड़ा गया और 13-13 साल जेल होती इनको। आज के प्रोग्राम में तुर्की के हवाले से आपने शायद ये खबर सुनी हो कि वहाँ पे जो मौलाना इलियास गुम्मन है उनके ऊपर केस चल रहा है। किस चीज़ का केस है और इन्हें गिरफ़्तार किया गया, क्यों गिरफ़्तार किया गया? जो असल मसला है वो ये है कि ये जो मौलाना इलियास गुम्मन है, आपको पता है तुर्की में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदें और वहाँ पे उन्होंने एक तरीका कार दिया हुआ है, उसके बाद आप वहाँ पे वहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं, तुर्की का पासपोर्ट ले सकते हैं। और इस तरह लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। बड़ी तादाद में ये जो रशियन है, दूसरे तीसरे लोग हैं, ये भी वहाँ पे जाके इसी तरह फिर तुर्की का पासपोर्ट हासिल करते हैं। ये जी गुम्मन, जो इलियास गुम्मन, वो भी इसी सिलसिले में तुर्की गए। ये साहब बहादुर वहाँ पे गए और इनकी 2 बेगमात हैं साथ और बच्चे वगैरह भी थे। अब वहाँ पे इनका तल्लक एक क्रिश्चियन फैमिली के साथ शुरू हो गया और जो ख़तून थी उसके साथ तल्लुकात हुए और फिर जो असल में प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इन पर वहाँ पे केस हुआ और वहाँ पे पाकिस्तानी कौम की बदनामी की, तो हम कह नहीं सकते। वजह ये कि हम तो हर जगह पे हमारा नाम इसी तरह रोशन होता है। और उसकी बेटी थी 13 साल की। अब इलियास गुम्मन जो है, इसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि इसने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अब वो पाकिस्तान तो है नहीं कि दूसरे मौलवी जाएंगे और छुड़ा के ले आएंगे, वो है तुर्की। और वहाँ पे अब जनाब ये मामला जो है पुलिस के पास भी है, अदालत के पास भी है, सबके पास है। ये बात मैंने आपको शुरू में इसलिए बता दी कि जो मौलाना साहब है, इन्होंने कहीं पे ये भी मैंने देखा कि ये दावेदार थे कि खिलाफत के दावेदार हैं और इनकी जो हालत है वो आपको मैंने मुख्तसर सी बताई है। लेकिन इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई है कि इनका किरदार क्या था, कितने बदकिरदार इंसान थे ये और किस फ़िरके से तल्लुक़ रखते थे। मेरा ख़्याल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो असल मसला है वो ये है कि इन उलमा को पड़ी हुई है आदत पाकिस्तान की। पाकिस्तान में वहाँ पे ये मसाजिद में, मदरसों में, जहाँ भी इनका दाव लगता है, लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, इनका होता है कि जो भी काबू आ जाए बस उसे रगड़ दो। लेकिन वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हमारी अदालतें ऐसी हैं और उन्हें फिर किसी न किसी तरह मजहबी रंग देकर जो भी फैमिली होती है, जो भी मुतासरा फैमिली होती है, सबसे पहले तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उन्हें ब्लैकमेल करने के बाद ज़ाहिर है केस वापस दिलवा दिया जाता है। किसी मौलाना को या कारी को आज तक आपने नहीं सुना होगा कि सज़ा हुई हो पाकिस्तान में। और अगर वो ना माने तो फिर इनके पीछे जो जत्था होता है, जिनकी आंखें बंद होती है, जो आंधे होते हैं, जो बेवकूफ़ कौम है, जो जाहल कौम है, उनको इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर डालने के लिए। अंडर प्रेशर किया जाता है पुलिस को भी, जजों को भी, अदालतों को भी। और ये जैसे ही दूसरे ममालिक में आते, क्योंकि आदत पड़ी होती है, अब इनके ज़हन में होता है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आदि मुजरम होते हैं। तो यहाँ के कवानीन जो हैं, यहाँ के जो भी मसाइल हैं, वो आप सबके इल्म में है कि यहाँ पे ईरान से शुरू हो जाता है ये तो काम। हमारा बॉर्डर क्रॉस आप करते हैं, ईरान, तुर्की, आगे जैसे जैसे आप आते जाते हैं वहाँ पे इन उलमा की कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो उलमा है यहाँ पे फिर जब गलत काम करते हैं, इंग्लैंड जिस तरह मैंने आपको बताया, तो वो फिर रगड़े जाते हैं, फिर इनको सजाएं होती है, फिर जेलों में जाते हैं।
ختم نبوت کا نام، اسلام کے ٹھیکیدار، یہ چیزیں آپ نے معمولی سنی ہوئی ہیں. یہ بہت بڑے مافیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم وہاں پہ چاہیے، وہ کہاں سے آئی ان کے پاس؟ یہ جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر خرچ ہوتا ہے یا غریبوں کے پاس جاتا ہے. سب سے بڑے غریب یہ ہوتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق شاید $2 لاکھ یا اس سے زیادہ چاہیے ترکی میں نیشنلٹی لینے کے لیے. اور اتنے پیسے پاکستان میں اگر آپ حساب لگائیں، ایک اس طرح کا مولوی اس کے پاس کہاں سے آئے؟ 2 نمبر طریقے، 2 نمبر زندگی، 2 نمبر عیاشی، اوپر انہوں نے جو خول پہنے ہوئے ہیں وہ اور رنگ کے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے، وہ اس عوام کو نظر نہیں آتے. اس عوام کو مذہب کے پیچھے ایسے لگا دیا ہوا ہے جیسے سب سے زیادہ مذہب جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے. تو یہ حالات آپ کو جو بتاتے رہتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان مولانا کو یا علماء کو فرق نہیں پڑتا آپ کو بھی نہیں. آپ بھی اپنے بچے بچیاں محفوظ نہیں ان سے رکھ سکتے، کیونکہ آپ کو انہوں نے ایسے قابو کیا ہوا ہے کہ آپ نکل نہیں پاتے. اب یہ دیکھا ہوگا، ظاہر ہے پردیس ہوتا ہے، پاکستانی جو لوگ بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب آپس میں ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی ملے ہیں. تو یہاں پہ ایک دوسرے کی عزت احترام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی چکر ہے کہ وہ عورت جو ہے کہ اس نے بھی اسی وجہ سے کہ یہ مولانا صاحب ہے، اور مولانا صاحب نے پھر ظاہر ہے اپنا جو رنگ تھا وہ دکھانا تھا. یہ خبر کافی دنوں سے ہمارے پاس تھی، دیکھیں میں اس کی تحقیقات کروا رہا تھا، تصدیق کروا رہا تھا. اور اب یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہمارے جو دوسرے لوگ بھی آئیں گے یہاں پہ، ترکی یا دوسرے تیسرے ممالک میں آتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ان کی وجہ سے عام شہری جو شریف آدمی بھی ہیں، یہ نہیں کہ پاکستانی سارے برے ہیں، اچھے لوگ بھی شامل ہیں ایسے، ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں ایک نمونہ بننا چاہیے تھا. اگر کوئی کرسچن فیملی ملی ہے تو ان کو جناب آپ اچھے طریقے کے ساتھ تبلیغ کرتے، ان کو سمجھاتے کہ اسلام کیا ہے. مگر آپ کے اس طریقے نے جو آپ نے اختیار کیا اس کی بچی پہ. اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھے، یہ یورپ، یہ ترکی، یہ جتنے ملک ہیں، اگر کسی بچی، چھوٹی عمر کی بچی ہو، 18 سال سے کم یا بچہ ہو، آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی تو بڑی لمبی جیل ہے. یہاں اتنی آسانی کے ساتھ بندہ باہر نہیں آتا. ان کے بارے میں جو معلومات ہمارے پاس ہی وہ دی، لیکن آپ ہمیں کامرس میں لکھے کہ ان کی اب فیملی کہاں ہے، کیونکہ نیشنلٹی تو جب آپ کرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں تو وہاں کے حالات کیا ہوتے ہیں. اور یہ استنبول سے جو لوگ بھی وہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، تاکہ اس طرح کے جو درندے ہیں، جو اس طرح کے جانور ہیں، جو اس طرح کے بھیڑی ہے، ان کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جائے، تاکہ لوگ اپنے. اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ عمر کے ایک حصے میں جا کے کسی کو شرم یا آ جاتی ہے، کوئی عقل موت آ جاتی ہے. اب یہ عمر کے اس حصے میں 2 بیویاں گھر میں، مگر عادت پڑی ہوئی، بچپن سے انہیں کاموں میں لگے رہے. پاکستان یہ پکنک چل رہی تھی اور یہاں پہ قوانین کا راج ہے. تو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کے علماء جو اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں، 1 2 3 4 بھی ہوں تو بندہ کنٹرول کر سکتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں یہ ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی تعداد میں یہ علماء اس وقت پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کیسے ان کو کنٹرول کر سکتے، کیونکہ گورنمنٹ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، گورنمنٹ اپنی موج مستی میں لگی ہوئی ہے. وہ بھی اسی کیٹیگری کا حصہ ہے، وہ بھی یہ بچیوں کو نہیں چھوڑتے. وہ عورتیں ان کے فارم ہاؤس پہ، ان کے اڈوں پہ، جہاں جہاں وہ رہتے ہیں، ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کی بھی یہی عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اور ان عیاشی کے اڈوں کے جو سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ جو اثر روپ ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور مگر اندر ان کے کیا چل رہا ہے وہ میں نے روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کبھی انگلینڈ کا، کبھی پاکستان کا. پچھلے دن جرمنی کا ہی بتایا تھا، چیریٹی کے نام پہ وہ جو غزہ میں لوگ بھوک سے مار رہے ہیں ان کے نام پہ پیسے لے کے تو گاڑیاں جوڑتا رہا. وہ بھی ایک مولانا صاحب تھا، پاکستانی تو نہیں تھا، اور بعد میں اسے 3 سال جیل شاید ہوئی ہے وہاں. یہ
اسلام کے نام پہ سب کچھ جو کچھ بھی چل رہا ہے بہت ہی خوفناک ہے. اسی وجہ سے آج 1400 سال بعد بھی دیکھ رہے اسلام کی کیا حالت بنی ہے. کسی سے پچھلے دنوں ایک جہل سے میں بات چیت کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا جناب کہ دیکھیے اسلامی تعلیمات جو جاپان نے اپنا لی ہے، فلاں ملک نے اپنا لی ہے، یہ یورپ نے اپنا لی ہیں. اور میں نے اس کو کہا کہ جو ہمارے لیے تھا قرآن تو ہمارے لیے تھا تو ہم نے تو اپنائی نہیں. وہ میں اس کو آدھا گھنٹہ بحث کرتا رہا بھی وہ انہوں نے اپنا لی تو ہم اب وہ والے بن جائیں. عقل نہیں ہے نا، شعور نہیں، سمجھ نہیں کہ اگر وہ جو انہوں نے مانی ہے وہ تو دہری ہیں تو وہ مثالیں دہریوں کی دی جا رہی تھی. تو یہ معاشرے سے انسان سیکھتا ہے، کلچر سے سیکھتا ہے. ہمارا کیونکہ معاشرہ برباد ہو چکا ہے، تباہی ہر طرف ہے. عدل و انصاف کا جنازہ جب آپ کو پتا ہے کہ عدل ہی نہیں ہونا، آپ سے کسی نے سوال ہی نہیں کرنا تو پھر آپ کیا کر سکتے. تو اس طرح کے جاہل جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی سوچ جو ہے وہ تبدیل کرنی چاہیے. یہ اب الیاس گومن صاحب کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہو کامنٹس میں ضرور لکھے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے.